الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. وقال الله تعالى في القرآن المجيد: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. صدق اللہ العلی العظیم. میری محترم ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ پچھلے ہفتہ ہم لوگ سورہ بقرہ آیت نمبر 129 تک پڑھ چکے تھے. انشاءاللہ آج آیت نمبر 130 سے آگے انشاءاللہ آغاز کریں گے. آپ کے ہاتھ میں پہلا پارہ دیا گیا ہے، کھول لیجئے گا، نکال لیجئے گا. سورہ بقرہ قرآن کریم کی سورتوں میں سے سب سے بڑی سورت ہے اور عظیم سورت ہے. سورہ بقرہ میں بہت سارے احکامات آئے ہیں، اور جیسا کہ ہم نے شروع میں عرض کر دیا تھا، یہ مدنی سورت ہے. حضور کے ہجرت کرنے کے بعد یہ سورت نازل ہونا شروع ہوئی ہے. تو اس میں بہت سارے احکامات آئے ہیں جو دین کے اعتبار سے بڑی قابل اور اہم ہیں. ابھی تک تذکرہ آیا موٹا موٹی بات جو ہم سے پہلے امت تھی، امت سابقہ، یہودیوں کے بارے میں ان کا تذکرہ ہوا. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کچھ تذکرہ ہوا. ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء کہلاتے ہیں، نبیوں کے باپ. تقریباً بہت سارے نبی اور رسول سوائے کچھ کو چھوڑ کر سب ابراہیم علیہ السلام کے نسل میں آئے ہیں. اس لیے ابراہیم علیہ السلام اللہ کے بہت بڑے نبی، بہت بڑے پیغمبر، اور بلکہ قرآن میں کہا ان ابراہیم خلیلہ، ابراہیم جو ہے وہ میرا دوست ہے. تو اللہ کے ہاں ان کا بہت مقام تھا. ابراہیم علیہ السلام سے 3 مذہب نکلے بعد میں جا کر، جو الگ الگ ہو گئے، لیکن تینوں مذہب کے لوگ ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پیشوا، اپنا رہبر مانتے ہیں. 3 مذہب کون ہیں؟ نمبر 1 یہودیت، نمبر 2 عیسائیت، نمبر 3 اسلام. یہ ابراہیمی مذہب کہلاتے ہیں، یعنی ان کا تعلق ابراہیم علیہ السلام سے ہے. اور تینوں مذہب کے لوگ ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پیشوا اور رہنما مانتے ہیں. تو قرآن میں ابراہیم علیہ السلام کا بہت جگہ تذکرہ آیا، پچھلی آیات میں بھی یہاں پر آیا. آج جہاں سے شروع کرنا ہے، فرمایا اللہ رب العزت نے وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ. ایک لفظ آیا ہے رغیبہ. رغیبہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. رغیبہ کے معنی آتا ہے کسی طرف مائل ہونا، راغب ہونا، لیکن عربی کا خاص انداز ہے. رغیبہ الا آئے گا تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ کسی کی طرف مائل ہونا، راغب ہونا، چاہت رکھنا وغیرہ وغیرہ. اور رغیبہ عن آئے گا تو اس کے معنی کیا ہو جائے گا؟ کسی سے دور بھاگنا، نفرت کرنا، ہٹنا. تو یہاں پر آیا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ، عن کے ساتھ آیا ہے. کہا اللہ رب العزت نے وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ. اور کون ہے جو پھرے ابراہیم کے مذہب سے مگر وہی جس نے احمق بنا لیا اپنے آپ کو.
کہا اللہ نے وہ کون ہوگا جو ابراہیم علیہ السلام کے نفسرت سے مذہب سے اپنے آپ کو دور کرے، اس سے اعراض کرے، اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے مذہب سے موڑے، مگر وہی جو بیوقوف ہے اپنے آپ میں۔ آگے فرمایا وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور بے شک ہم نے منتخب کیا دنیا میں ان کو، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ، اور آخرت میں بھی، لَمِنَ الصَّالِحِينَ، نیک لوگوں میں سے۔ ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت بتلائی ہے اس آیت میں اللہ نے کہ ابراہیم تو وہ ہیں کہ ہم نے ان کو دنیا میں بھی منتخب کر لیا تھا، چن لیا تھا، اور آخرت میں بھی وہ نیک لوگوں میں سے ہیں۔ آگے فرمایا اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، اور یاد کرو جب اس کو کہا اس کے رب نے کہ حکم برداری کرو، قال اسلمت لرب العالمین، تو بولا میں تو حکم بردار ہوں تمام عالم کے پروردگار کا۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی ایک اور فضیلت بتلائی کہ جب بھی ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کیا کہا، حکم برداری کرو، تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا، میں حکم بردار ہوں تمام عالم کے رب کا۔ یہ بھی فضیلت ہے ابراہیم علیہ السلام کی۔ تو ہمارے اندر بھی یہ جذبہ ہونا چاہیے، جو ہمیں احکامات دیے گئے ہیں اللہ کی طرف سے، کیا کرنا چاہیے ان احکام کے آگے؟ اپنے سر کو جھکا دینا چاہیے، اپنے سر کو جھکا دینا چاہیے کہ اللہ نے، مالک نے یہ حکم دیا ہے، ہمیں کرنا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے کہا کہ جب بھی اس کے رب نے اس کو کوئی حکم دیا، ابراہیم نے اپنا سر جھکا دیا اطاعت میں، فرما برداری میں اللہ کے آگے۔ آگے فرمایا وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، اور یہی وصیت کر گیا، یہی وصیت کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب نے، یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ اے بیٹو بے شک اللہ نے چن لیا ہے تم کو اس دین کے لیے، سو تم ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان۔ اہم بات ہے، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، ہم یہ بات بار بار بتا چکے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام۔ اسماعیل علیہ السلام کو جا کر آباد کہاں کیا؟ مکہ میں۔ اور اسماعیل علیہ السلام کے پورے جنریشن میں کوئی نبی نہیں آیا، صرف ایک، وہ کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ادھر اسحاق علیہ السلام کے نسل سے بہت سارے نبی آئے ہیں، موسیٰ علیہ السلام سے اور بھی ان سے پہلے ہوتے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام تک۔ تو بڑی اہم بات کہی اللہ نے کہ یہی وصیت کی تھی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب نے بھی، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو یہ نصیحت کی تھی اور یعقوب علیہ السلام نے بھی۔ یعقوب علیہ السلام کون ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں، اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو ہی کیا کہا جاتا ہے؟ بنی اسرائیل۔ ان کے 12 لڑکے تھے، ایک لڑکے ان میں سے یوسف علیہ السلام تھے، تو ان کی اولاد کو کیا کہا جاتا ہے؟ بنی اسرائیل۔ ان میں سے یہودی بھی ہیں اور عیسائی بھی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو کیا کہا اللہ نے کہ یہی وصیت کی تھی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب نے بھی۔ کیا وصیت تھی؟ کہ اے بیٹو بے شک اللہ نے تم کو چن لیا ہے اس دین کے لیے، سو تم ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان، یعنی اس دین سے تم منہ مت موڑنا۔ اب دیکھیے کھلے طور پر دعوت دی جا رہی ہے، کن کو؟ یہودیوں کو بھی اور عیسائیوں کو بھی، کہ تم کہتے ہو کہ ہم یعقوب کی نسل سے ہیں، اپنے آپ کو بنی اسرائیل کہلاتے ہو، تو یعقوب علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام نے تو یہ نصیحت کیا تھا۔ کیا نصیحت؟ کہ یہ دین تمہارے لیے ہے اور اللہ نے تم کو اس دین کے لیے چن لیا ہے، اور مرتے دم تک اسی دین پر تم رہنا۔ تو بڑے کھلے طور پر یہودیوں کو بھی اور عیسائیوں کو بھی قرآن میں دعوت دیا ہے اللہ نے۔ آگے کہا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت،
اور کیا تم موجود تھے جس وقت قریب آئی یعقوب کی موت؟ یعنی اس کا ترجمہ ایسے بھی ہوگا، کیا تم اس وقت حاضر تھے یا تم اس وقت کی بات کو جانتے ہو جب آ پہنچی یعقوب کے پاس موت؟ اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، کہا اپنے بیٹوں کو کہ تم کس کی عبادت کرو گے میرے بعد؟ قال نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا، بولے ہم بندگی کریں گے تیرے رب کی اور تیرے باپ داداؤں کے رب کی، جو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق ہیں، اور وہی ایک معبود ہے۔ اللہ نے ان کو یاد دلایا کہ یاد کرو اس وقت کو جب یعقوب علیہ السلام کے پاس موت آئی، جب ان کا انتقال ہو رہا تھا، تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور کہا، ان سے وعدہ لیا کہ تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے کہا ہم عبادت کریں گے آپ کے رب کی اور آپ کے باپ داداؤں کے رب کی، جو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کے رب ہیں، اور وہ ایک معبود ہے۔ یعنی ان تمام کے معبود الگ الگ نہیں ہیں، جو معبود ابراہیم علیہ السلام کے ہیں وہی معبود اسحاق کے بھی ہیں، یعقوب علیہ السلام کے بھی ہیں۔ دیکھیے بہت کھلے انداز میں قرآن نے دعوت دیا ہے ان لوگوں کو کہ تم لوگ کہتے ہو تم الگ مذہب ہو اور اپنے آپ کو کہتے ہو ہم ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام کس کی عبادت کرتے تھے؟ اسی طرح اسحاق علیہ السلام کس کی عبادت کرتے تھے؟ یعقوب علیہ السلام کس کی عبادت کرتے تھے؟ تو یاد دلایا ہے کہ یاد کرو اس وقت کو جب یعقوب علیہ السلام انتقال کر رہے تھے اور اپنے بیٹوں کو بلایا ہے اور یہ وعدہ لیا کہ تم کس کی عبادت کرو گے، تو ان لوگوں نے کیا جواب دیا؟ ہم بندگی کریں گے تیرے رب کی اور تیرے باپ داداؤں کی رب کی، جو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کے رب ہیں، اور وہ ایک ہی معبود ہے۔ آگے فرمایا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم سب اسی کے فرما بردار ہیں۔ یہاں پر ایک بات ہم لوگوں کو سمجھ لینی چاہیے، کیا یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو بلائے ہیں اور بلا کر کہا کہ اے میرے بیٹوں، ان سے وعدہ لیا کہ تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو کیا یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹوں کو نہیں پتا تھا کہ کس کی عبادت کرنی ہے؟ دیکھیے ایک سوال پیدا ہو رہا، اپنے ذہن میں سوال کیجئے تب بات زیادہ سمجھ میں آئے گی۔ یعقوب علیہ السلام نے جو اپنے بیٹوں کو انتقال کے وقت بلایا اور کہا اے میرے بیٹوں تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، تو کیا پتہ چلا یعقوب علیہ السلام جو نبی ہیں اور ان کے بیٹے 12 ہیں، ان کے بیٹوں کو نہیں پتہ ہوگا کہ ان کی عبادت کرنی ہے، بلکہ پتہ تھا کہ کن کی عبادت کرنی ہے، لیکن دوبارہ دہرایا ہے، دوبارہ عہد لیا ہے، ان کو پکا کیا ہے۔ اس بات سے ایک بات نکل کر آتی ہے سامنے کہ جب آدمی، خاص طور پر باپ، جیسا کہ فکر کیا یعقوب علیہ السلام نے کہ ہم اب جا رہے ہیں، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، تو ایک باپ کو، ایک ماں کو، یعنی گویا دونوں کو، والدین کو اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ میرا بچہ دین کے راستے پر کیسے چلے، دین کے راستے پر کیسے چلے، وہ کیسے نیک بنے، اس کی فکر کس کو کرنی ہے؟ ماں اور باپ کو۔ دیکھیے یعقوب علیہ السلام نبی ہیں اور ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام بھی نبی ہیں، سب کو بلایا ہے اور کہا ہے کہ تم کس کی عبادت کرو گے میرے بعد، تو ظاہر سی بات ہے وہ لوگ تو اللہ کی عبادت کر رہے تھے، لیکن پھر بھی دوبارہ پوچھا ہے اور یہ فکر ہوئی یعقوب علیہ السلام کو، تو یہ فکر کیا کرنی ہے؟ اپنے دل میں بھی پیدا کرنا ہے کہ میرا بچہ جو ہے کس طرح حق کے راستے پر چلے۔ ظاہر سی بات ہے، موٹی سی بات ایک سمجھ لیجئے، ایک باپ یا ایک ماں اپنے بچے کے لیے دھوپ سے بچنے کے لیے، بارش سے بچنے کے لیے مکان کا انتظام کرتا ہے، ٹھیک ہے، کرنی بھی چاہیے، لیکن اس بات کی بھی فکر کرنی چاہیے یہ دنیا تو چند دن کے لیے ہے، اور اگر میرا بچہ صحیح سے اس دنیا میں نہیں رہا، اللہ کے مرضی کے مطابق زندگی نہیں گزارا، تو ہمیشہ ہمیش کے لیے کہیں جہنم میں نہ چلا جائے۔ اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ ایک آدمی فکر کرتا ہے کہ گھر بنا دیتے ہیں اپنے بچے کے لیے
اور اس کے لیے بزنس وغیرہ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن جہاں دھوپ سے بچنے کے لیے گھر کا انتظام کر رہا ہے، دھوپ کتنے دنوں کے لیے، اور ایک آنے والا آخرت میں عذاب ہے جو ابد الآباد ہے، اگر وہاں کوئی پھیل کر گیا اور خدا نہ خواستہ جہنم میں چلا گیا تو یہ سب سے بڑی کیا ہوگی؟ ناکامی کی بات ہوگی۔ تو ایک والدین کو اس کی بھی فکر کرنی چاہیے کہ ہمارا بچہ کس طرح راہ راست پر چلے، اور قرآن میں خود آیا ہے 28ویں پارہ میں اللہ نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، کس سے؟ جہنم کی آگ سے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو قرآن کو سمجھنے کے لیے قرآن ہی کا سہارا لیا جاتا ہے کہ اللہ نے دوسری جگہ کیا کہا۔ جو ہم نے آیت آپ کے سامنے رکھی ہے، یہ آیت ہے 28ویں پارہ کی بالکل آخر سورہ ہے، سورہ تحریم، اس کی کیا کہا اللہ اس آیت میں؟ اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، کس سے؟ جہنم کی آگ سے۔ اور یہ بھی کہا وہ جہنم ایسی خطرناک ہے، وہاں پر ایسے فرشتے ہیں، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ، ایسے سخت دل فرشتے وہاں پر ہیں کہ ان کو رحم نہیں آتا، ان کو عذاب دینے میں کوئی رحم نہیں آتا ہے۔ دنیا میں کیا ہے، اگر کوئی پولیس کسی کو پکڑ لے، سزا دے، آپ 500 1000 دیں گے تو وہ چھوڑ دے گا، لیکن اللہ کی پولیس ایسے نہیں ہے۔ اللہ کے فرشتے کیسے ہیں؟ اللہ نے خود کہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ، ان کے دل جو ہیں بہت سخت ہیں، پگھلتے نہیں ہیں ان کے عذاب دینے میں، رحم نہیں آتا ان کو، اور وہ وہی کرتے ہیں جو اللہ نے ان کو حکم دے دیا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک موٹی سی بات تھی جو یعقوب علیہ السلام نے اپنے اولاد کو لے کر فکر کیا ہے اپنے جاتے وقت۔ تو عام مسلمان کو بھی اس بات کی فکر ہونی چاہیے، اور خاص طور پر ہم عرض کرتے ہیں ماں کو بھی ہونا چاہیے، باپ کو بھی، لیکن خاص طور پر ماں کا رول زیادہ اہم ہے۔ وہ گھر میں رہتی ہیں، تربیت کرنا ہے اپنے اولاد کے لیے کہ وہ کس طرح تربیت کرے کہ ہمارا بچہ نیک بھی ہو اور اچھی تعلیم بھی حاصل کرے۔ دیکھیے ہمارا ایک ذہن بن گیا ہے کہ، اور یہ مسلمانوں کے اندر بہت خرابی آ گئی ہے، اگر کوئی دین کی طرف چل رہا ہے، نماز وغیرہ کی پابندی کر رہا ہے، تو یہ ذہن بن گیا ہے کہ دنیا میں اچھا نہیں کرے گا، دنیاوی تعلیم میں کیا کرے گا؟ اچھا نہیں کرے گا، یہ بن جائے گا اس طرف، اور یہ خراب ذہن بنتا جا رہا ہے۔ حالانکہ جو اگر دین کی طرف چل رہا ہے تو اس کو دنیا میں اور اچھا کرنا چاہیے، وہ زیادہ محنت کرے، اس کو زیادہ محنت کرنا چاہیے اور خوب تعلیم حاصل کرے۔ آج کل ٹیکنالوجی کا دور ہے، ہر چیز حاصل کرے، اسلام نے منع نہیں کیا ہے، لیکن کیا ہے، بحیثیت مسلمان ہوتے ہوئے اگر نماز کی پابندی نہیں کر رہا ہے اور اللہ کے مرضی کے مطابق زندگی نہیں گزار رہا، وہ دنیاوی اعتبار سے کتنوں ہی کامیاب کیوں نہ ہو جائے، یہاں پر کتنا اس کو رہنا ہے۔ تو بہرحال اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ ہمارا دنیا بھی ٹھیک ہو جائے اور دین بھی۔ آپ اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کیجیے اور بچوں کو کروائیے، لیکن ساتھ میں دین کی تعلیم بہت ضروری ہے۔ اور جو دنیاوی تعلیم ہے اللہ اور اس کے رسول نے منع نہیں کیا ہے، یہ نہیں کہا کہ وہ حرام ہے وغیرہ وغیرہ، بلکہ آج یورپ جتنا تعلیم اور ٹیکنالوجی میں آگے ہے، دراصل آج سے 700 سال پہلے جائیے تو اسلام کا دین ہے۔ یورپ میں جب پوپ کی حکومت تھی، پوپ کہتے ہیں عیسائیوں کے فادر، عیسائیوں کے دھرم گرو، مولانا صاحب جو کہہ لیجیے آپ، جب ان کی حکومت تھی تو یہ دنیاوی تعلیم منع تھا، یہاں تک کہ اگر کسی کے ہاتھ لگ جاتا سائنس کی یا ٹیکنالوجی کی اس طرح کی کوئی کتاب تو ان کو سزا دی جاتی تھی۔ یہ اسلام کا دین ہے کہ اسلام جب اسپین میں پھیلا اور قرطبہ کے آگے اور اسپین کے یونیورسٹی سے ہوتے ہوئے یورپ میں پھر دوبارہ نئی تعلیم کو ایجاد کیا ہے، مسلمانوں کا دین ہے۔ آپ آگے جا کر دیکھیے تو ایک بہت بڑا، اگر سرچ بھی کیجئے گا آپ تو فادر آف الجبرا گوگل پہ سرچ کیجئے گا، کون ملے گا؟ ایک مسلمان ملے گا۔ اسی طرح سب سے پہلا جو ڈاکٹر ہے، آپریشن کرنے والا ہے، وہ بھی ایک مسلمان ہے، اس کا نام ابھی ہم بھول رہے ہیں،
اسی طرح آنکھ کی آپریشن کرنے والا، موتیابین کا پتہ لگانے والا ایک مسلمان ہے۔ تو یہ دنیاوی تعلیم سے اسلام روکتا نہیں ہے، آپ سائنس میں ٹیکنالوجی میں اچھا کیجئے اور خود آپ اپنے بچوں کو ترغیب دیجئے کہ اچھا سے اچھا کرو، لیکن ساتھ میں کیا ہے، اس بات کی فکر زیادہ ہونی چاہیے کہ ہمارا بچہ دین پر چلے، ہمارا بچہ اللہ کے مرضی کے مطابق چلے۔ اگر اس طرح ہے وہ دین کو لے کر چل رہا ہے اور دنیا میں ہے تو دراصل وہ کیا ہے، اسلام کو اچھے طریقے سے ریپرزینٹ کر دے گا۔ اور اگر صرف دنیا ہی دنیا ہے، دین کی بنیادی بات بھی اس کو پتہ نہیں ہے، تو کیا کرے گا وہ، اس کے لیے کامیابی نہیں ہے، چاہے جائے کہ وہ پرائم منسٹر بھی بن جائے گا تب بھی کتنا دن فائدہ اٹھا لے گا۔ تو بہرحال اس بات کی فکر ہونی چاہیے۔ اور ایک حدیث آپ کو سنائے اللہ کے رسول کی، اللہ کے رسول نے کیا ارشاد فرمایا، ایک باپ اپنی اولاد کو تعلیم اور تربیت سے زیادہ بہتر کوئی چیز نہیں دے سکتا۔ بہت بڑی بات ہے، اللہ کے رسول نے کیا ارشاد فرمایا، ایک باپ اپنی اولاد کو، اولاد میں لڑکے اور لڑکیاں دونوں ہیں، اپنی اولاد کو تعلیم سے زیادہ بہتر کوئی چیز نہیں دے سکتا۔ آج دیکھیے ہم لوگ فکر کرتے ہیں کہ بچی جا رہی ہے تو اس کا اس طرح پلنگ ہونا چاہیے، سونا ہونا چاہیے وغیرہ وغیرہ، لیکن اس سے بھی کیا زیادہ اہمیت والی بات ہے، تعلیم دیجئے، تربیت دیجئے، تعلیم بھی دیجئے اور تربیت دیجئے۔ ایک بات جو یہ حدیث ہم نے سنائی آپ کو، بڑی تعجب کی بات ہے کہ بہت سال پہلے جب اس وقت ہم پڑھ ہی رہے تھے، امریکہ میں حکومت تھی براک اوباما کی، امریکہ کا جو راشٹرپتی گزرا ہے براک اوباما، اس کی بیوی کہیں گئی ہوئی تھی، جیسا کیسے ہوتا ہے گریجویشن والے کو جب اس کی پڑھائی ختم ہو جاتی ہے تو بلا کر کیپ وغیرہ دیا جاتا ہے، ایوارڈ وغیرہ دیا جاتا ہے، تو اسی پروگرام میں اس کی بیوی گئی ہوئی تھی اوباما کی، تو ایک بچی، مسلمان بچی سے وہ گلا مل رہی تھی اور اس کے کیپ پر یہ حدیث لکھی ہوئی تھی۔ کون حدیث؟ یہی کہ ایک باپ اپنی اولاد کو تعلیم اور تربیت سے زیادہ کچھ اہم چیز نہیں دے سکتا، اور نیچے لکھا ہوا تھا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بات جب ہم دیکھیں آج سے 10-12 سال پہلے تو ہم تلاش میں لگ گئے، حدیث ہم کو مل نہیں رہی۔ بہت خوشی کی بات ہوئی، اور یہ حدیث ترمذی کی ہے، ہم پڑھے ہوں گے لیکن بس گزر گیا ہوگا، یہ بات یاد نہیں رہی۔ ابھی کچھ مہینے پہلے، 6-7 مہینے پہلے یہ حدیث ہم کو ملی ہے، اور بہت خوشی ہوئی ہم کو، ہم تلاش میں تھے کہ آخر اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا یہ حدیث کہیں نہ کہیں ہوگی، اور کتنی جامع بات ہے، گوروں نے اس کو فالو کیا۔ کیا؟ ایک باپ اپنی اولاد کو تعلیم اور تربیت سے زیادہ اہم کوئی چیز نہیں دے سکتا۔ تو مسلمانوں کو چاہیے تعلیم کی بھی فکر کرے اور ساتھ میں تربیت کی بھی فکر کرے۔ تعلیم دیکھیے ہر جگہ ہے، تعلیم جگہ جگہ آپ کو کوچنگ سینٹر اور تعلیم کے مراکز مل جائیں گے، لیکن بچہ کیا ہے، تربیت سے خالی ہے۔ تربیت کیا ہوتا ہے، وہ گھر کی چیز ہے، کوئی اسکول والا، کوئی آپ کو کالج والا نہیں دے گا تربیت۔ تربیت کا کیا کام ہے، ماں کے ذمے ہے، باپ کے ذمے ہے کہ بڑوں سے کس طرح بات کرنی ہے، بڑوں کا ادب کس طرح کرنا ہے، دوسروں کی خدمت کس طرح کرنی ہے، اگر بڑے جا رہے ہیں تو اس کا سامان کو اٹھا لے، کسی کے ہاتھ میں، باپ سے کیسی بات کرنی ہے، ماں سے کیسے بات کرنی ہے، یہ کہاں ملے گا، گھر میں۔ اسی کو کہتے ہیں تربیت۔ اور پہلے دور کے مسلمان خاتون اس میں بہت آگے تھی، بہت فکر کرتی تھی، ہمارا بچہ کس طرح نیک بن جائے، تربیت یافتہ بن جائے۔ دیکھیے خاتون کی بات آ گئی، پرانے لوگوں کی ایک واقعہ سنا دیتے ہیں۔ غالباً یہ واقعہ جو بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں ہندوستان کے، خواجہ معین الدین چشتی جو اجمیر والے ہیں، اجمیر میں ان کا مزار شریف ہے، بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، بہت بڑے۔ ان کا واقعہ ملتا ہے کہ وہ جب گزرتے تھے تو ان کے بہت سارے غیر مسلم لوگ ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیتے تھے، ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیتے تھے۔ ایک دن بڑی خوشی میں اپنی والدہ سے کہے کہ دیکھیے اللہ نے اتنا بڑا کام لیا ہم سے، اور اتنے لوگ ہمارے ہاتھوں اسلام قبول کر رہے ہیں۔ تو ان کی والدہ نے کیا جواب دیا ہے، کہا بیٹے اس میں محنت کیا ہے، ہماری بھی ہے، اس میں محنت ہماری بھی ہے، بغیر وضو کے تم کو کبھی دودھ نہیں پلایا، بغیر وضو کے تم کو کبھی دودھ نہیں پلایا،
اگر اس طرح خواتین ہوں گی اور بچے کی تربیت کریں گی تو ایک سے ایک لوگ پیدا ہوں گے۔ تو یہ واقعہ بہت اہم ہے، ایک ماں کے لیے کس طرح اپنے بچوں کو تعلیم دے، تربیت دے۔ بہرحال یہ بات بہت اہم تھی جو ہم نے عرض کر دی۔ بات یہاں سے نکلی تھی کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو بلایا ہے اور جاتے وقت فکر کیا ہے کس کی، کہ تم کس کی عبادت کرو گے؟ ان لوگوں نے جواب دیا ہے کہ ہم عبادت کریں گے ابراہیم کے رب کی اور آپ کے رب کی اور اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کے رب کی، جو ایک ہی رب ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم سب اسی کے فرما بردار ہیں۔ آگے فرمایا تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، وہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی، یعنی ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، جتنے یہ لوگ نیک لوگ تھے، اللہ نے کیا کہا؟ ایک نیک جماعت تھی جو گزر چکی۔ لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، ان کے واسطے وہ ہے جو انہوں نے کیا اور تمہارے واسطے جو ہے جو تم نے کیا۔ یعنی ہم ان کو کھلا، ان کے جو برائی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بتلا رہا کہ صرف یہ کہہ دینا کافی نہیں ہوگا کہ ہم ان کے اولاد ہیں، ہمارے لیے کافی ہے، نہیں۔ فارسی میں ایک مقولہ ہے، پے درم سلطان بود، کہ ہمارا بادشاہ ہمارا باپ جو ہے وہ بادشاہ تھا، وہ ٹھیک ہے بادشاہ تھا، تم کیا ہو، تم کیا ہو یہ جانا جائے گا۔ تو یہ کہنا کہ ہم ابراہیم اور یعقوب اور اسماعیل علیہ السلام کے اولاد ہیں یہ کافی نہیں ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، ایک نیک جماعت تھی، ایک جماعت تھی جو گزر چکی۔ لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، ان کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کیا اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے کیا۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے پوچھ نہیں ان کے کاموں کی، یعنی تم سے صرف تمہارے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ تم کیا کرتے ہو، تم سے اگلوں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا کہ اس نے یہ کیا ہے، اس نے یہ کیا ہے۔ اللہ ان سے خود حساب لے گا، بلکہ اپنی اپنی فکر کرنی چاہیے آدمی کو۔ آگے کہا وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، اور کہتے ہیں کہ ہو جاؤ یہودی یا نصرانی تم پالو گے ہدایت۔ یہ ان کی بات کو نقل کیا ہے کہ یہودی کہتے ہیں کہ یہودی ہو جاؤ اور نصرانی لوگ کہتے ہیں کہ عیسائی ہو جاؤ تو تم راہ راست پر ہو جاؤ گے۔ آگے کیا کہا؟ قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اپنے نبی سے کہا اللہ نے کہ آپ کہہ دیجئے کہ ہرگز نہیں، بلکہ ہم نے اختیار کیا ہے ابراہیم علیہ السلام کے طریقہ کو۔ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ یعنی یہودی کا کہنا ہے کہ یہودی ہو جاؤ، عیسائیوں کا کہنا ہے کہ نصرانی ہو جاؤ تو تم راہ راست پر ہو جاؤ گے۔ اپنے نبی کے ذریعے اللہ نے جواب دیا کہ آپ کہہ دیجئے ہرگز نہیں، بلکہ ہم تو پیروی کریں گے، ہم تو فالو کریں گے ابراہیم علیہ السلام کے دین پر جو سیدھا دین ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام وما کان من المشرکین، وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم۔ دیکھیے آگے مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم کہہ دو کہ ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر اور جو اترا ہے ہم پر، اور جو اترا ہے ابراہیم پر اور اسماعیل پر اور اسحاق پر اور یعقوب پر اور اس کی اولاد پر، اور جو ملا موسیٰ کو اور عیسیٰ کو، اور جو ملا دوسرے پیغمبروں کو ان کی رب طرف سے۔ لا نفرق بین احد منہم، ہم فرق نہیں کرتے ان میں سے ایک میں بھی۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی پروردگار کے فرما بردار ہیں۔ یہاں پر بہت اہم بات ہے، مسلمانوں کو کیا کہا جا رہا؟ تم یہ مت کہو کہ ہم فلانے کو مانتے ہیں فلانے کو نہیں مانتے ہیں، ہم ان کو مانتے ہیں ان کو نہیں مانتے ہیں، بلکہ ایمان لانے کے لیے ضروری ہے کہ تمام نبیوں کو ماننا، تمام نبیوں کی تعلیمات کو ماننا، تمام ان کی کتابوں کو ماننا۔ تو وہی کہا جا رہا ہے، دوبارہ ترجمہ کر دے رہے ہیں۔ کیا کہا اللہ نے مسلمانوں سے کہ تم کہہ دو کہ ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر اور جو اترا ہے ہماری طرف، یعنی قرآن مجید اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر،
اور ابراہیم علیہ السلام پر بھی، اور اسماعیل علیہ السلام پر، اور اسحاق علیہ السلام پر، اور یعقوب علیہ السلام پر، اور جو ملا موسیٰ علیہ السلام کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو، اور بھی جو دوسرے پیغمبر کو۔ یعنی مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے تمام پیغمبروں پر ایمان لائے۔ یہ نہیں کہنا ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانا، عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانا۔ اگر کوئی ایسا کرے گا تو وہ مسلمان نہیں ہے، بلکہ یہودی لوگ یہی کیے ہیں۔ یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو انکار کر دیا ماننے سے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے کے باوجود منع کر دیا ماننے سے۔ تو مسلمانوں کو کیا کہا جا رہا ہے؟ آپ یہ کہو کہ تمام نبیوں پر جو اترا ہے اللہ کی طرف سے، ہم تمام پر ایمان لائے ہیں۔ اور یہ بچپن میں سکھایا گیا ہوگا آپ کو، ایمان مفصل یاد کرایا گیا ہوگا۔ ایمان مفصل کیا ہے؟ آمنت باللہ، ایمان لایا میں اللہ پر، آمنت باللہ و ملائکتہ، اور اس کے فرشتوں پر، و کتبہ، اور اس کے کتابوں پر، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر، اور اس کے رسولوں پر اور قیامت کے دن پر۔ اور آگے ہے، تو ان تمام پر ایمان لانا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ آگے کہا لا نفرق بین احد منہم، مسلمانوں سے کہا جا رہا کہہ دو کہ ہم تفریق نہیں کرتے ایک دوسرے سے، ایک دوسرے نبی کو۔ ہاں یہ الگ سی بات ہے کہ مقام اور مرتبہ میں نبی ایک دوسرے سے بڑھے ہوئے ہیں۔ یہ تیسرا پارہ کے بالکل شروع آیت میں آئے گا، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ ہم نے نبیوں اور رسولوں میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ یہ الگ سی بات ہے کہ اللہ نے بہت سے نبیوں کو بہت سارے نبیوں پر فضیلت دی ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے سردار ہیں، لیکن تمام نبی کو ماننا ہے، تمام مقام مرتبہ ان کا بہت بڑا ہے، لیکن مسلمانوں کو یہ حکم ہے کہ تم کسی کے درمیان تفریق نہیں کرو، بلکہ سارے نبیوں کو مانو۔ آگے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، سو اگر وہ ایمان لائیں جس طرح تم ایمان لائے ہو۔ اب مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا جا رہا، اے مسلمانوں جس طرح تم ایمان لائے ہو اسی طرح اگر یہودی اور عیسائی بھی ایمان لے آئے تو وہ ہدایت پر رہیں گے، وہ ہدایت پر رہیں گے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اور اگر منہ پھیر لیں اور اگر پھر جائیں تو وہی ہیں ضد پر۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ کافی ہے تیری طرف سے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ اس آیت میں کھلم کھلا کہہ دیا اللہ نے کہ اے مسلمانوں جس طرح تم ایمان لائے ہو اگر اسی طرح ایمان لائیں یہ یہودی اور عیسائی، تب جا کر کہیں اللہ کے محبوب بن سکتے ہیں اور ہدایت پر ہو سکتے ہیں، اور اگر اس سے منہ موڑیں تو وہ کیا ہیں؟ ضد کرنے والے ہیں، راہ راست پر نہیں ہیں۔ ایک بات آپ کو پتہ چلی، اگر کوئی عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا تو وہ کیا ہے؟ اللہ کا محبوب نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی یہودی موسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اگر آپ کی تعلیمات کو نہیں مانتا تو وہ مسلمان اور اللہ کا محبوب نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا بہت سارے یہودیوں نے بھی اسلام قبول کیا ہے۔ حضور کے دور میں ایک بہت بڑے یہودی عالم تھے، عبداللہ ابن سلام، عالم تھے یہودیوں کے، تورات بہت جانتے تھے، وہ ایمان لا کر صحابی بن گئے ہیں۔ تو اور بھی بہت سارے لائے ہیں ایمان۔ تو اس آیت میں کھلم کھلا کہا اللہ نے اگر ایمان لاؤ جس طرح ایمان لائے ہیں تو تم راہ راست پر رہو گے، ورنہ اگر تم منہ موڑو گے تو کیا ہو؟ ضد پر ہو تم۔ اور آگے پھر اپنے نبی کو کہا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، آپ ان کی دھمکیوں سے گھبرائیے نہیں، یہ زدہ جو کر رہے ہیں، اڑے ہوئے ہیں، ان کے اڑنے سے آپ گھبرائیے نہیں، بلکہ اللہ کافی آپ کے لیے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ جاننے والا ہے، سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ آگے فرمایا صبغۃ اللہ، ہم نے قبول کر لیا ہے اللہ کا رنگ۔ ومن احسن من اللہ صبغہ، اور کس کا رنگ بہتر ہے اللہ کے رنگ سے۔ ونحن له عابدون، اور ہم اسی کی بندگی کرتے ہیں۔ آگے فرمایا قل اتحاجوننا فی اللہ وهو ربنا وربکم، کہہ دے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ نے کہا کہ آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم جھگڑتے ہو ہم سے اللہ کے نسبت، اللہ کے بارے میں؟ تم ہم سے حجت بازی کر رہے ہو، دلیل بازی کر رہے ہو کس کے بارے میں؟ اللہ کے بارے میں۔
ربنا و ربکم، حالانکہ بات تو یہ ہے کہ وہ ہمارا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ یہودی اور عیسائی بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے۔ تو اسی بات کو کہا اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ تم ہم سے دلیل بازی کر رہے ہو، جھگڑا بازی کر رہے ہو اللہ کے لیے، اللہ کے بارے میں، کہ اللہ تو ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، ہاں ہمارے لیے ہمارے عمل ہیں اور تمہارے لیے تمہارے عمل ہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم تو خاص ہو گئے ہیں اسی کے لیے۔ کیا کہا؟ تم اس بارے میں حجت کر رہے ہو، ہم سے دلیل بازی کر رہے ہو، حالانکہ بات تو یہ ہے کہ جو رب ہمارا ہے وہی رب تمہارا بھی ہے۔ ہاں تم جو اعمال کرتے ہو تمہارے لیے ہے، ہم جو اعمال کرتے ہیں وہ ہمارے لیے ہے۔ آگے فرمایا ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا او نصارا، کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اس کی اولاد یہ یہودی تھے یا نصرانی؟ کیا کہا؟ پھر ان کو سوچنے اور سمجھنے کی دعوت دی ہے قرآن نے یہودیوں کو اور عیسائیوں کو۔ کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام یہ یہودی تھے یا نصرانی تھے؟ قل اانتم اعلم ام اللہ، کہہ دیجئے کہ تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے۔ ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عندہ من اللہ، اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس نے چھپائی وہ گواہی جو ثابت ہو چکی اس کو اللہ کی طرف سے۔ یہاں پر مراد یہودیوں کے علماء ہیں، وہ جانتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں، پھر بھی ان لوگوں نے کیا کر دیا؟ چھپا دیا۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ بے خبر نہیں تمہارے کاموں سے۔ ایک بات یہاں پر نوٹ کیجئے گا، کیا آیا کہ تم کہتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام یہ یہودی تھے یا نصرانی؟ اسی طرح آج مسلمانوں کو سوچنا چاہیے کہ اپنا اپنا فرقہ نہیں بیان کرے۔ کوئی یہ نہیں کہے کہ ہم دیوبندی ہیں، ہم بریلی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیوبندی بریلی تھے؟ یا کوئی یہ کہے کہ ہم فلانے ہیں ڈھکانے ہیں؟ اپنے آپ کو کیا ظاہر کرنا ہے؟ صرف اور صرف مسلمان۔ قرآن میں کیا آیا ہے؟ انتم المسلمون، تم مسلمان ہو، اور ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، اور تمہارا نام کیا ہے؟ مسلمان۔ تو مسلمانوں کو بھی اس بات کی فکر کرنی چاہیے، اپنے آپ کو کسی فرقہ سے، کسی اس سے پہچان نہ کرائے، بلکہ صرف کہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ آگے یہ آیت پھر دوبارہ آ گئی، ایک بات گزر چکی ہے آیت، تلک امۃ قد خلت، وہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، ان کے واسطے وہ ہے جو انہوں نے کیا اور تمہارے واسطے وہ ہے جو تم نے کیا، ولا تسألون عما کانوا یعملون، اور تم سے کچھ پوچھ نہیں ہوں گے ان کے کاموں کے بارے میں۔ یہ آج گزر چکی ہے کہ جو ایک جماعت تھی نیک لوگوں کی، ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام، وہ لوگ گزر چکے، اور جو اعمال انہوں نے کیا ان کو فائدہ ان کو ملے گا، اور جو تم کر رہے ہو یہ تم کو ملے گا، اور تم سے ان کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ یہاں پر پہلا پارہ مکمل ہو گیا، انشاءاللہ یہیں تک رکھتے ہیں اس ہفتہ۔ اگلا ہفتہ سے انشاءاللہ دوسرا پارہ شروع کیا جائے گا، جو آپ کے ہاتھ میں ہے اس کو تبدیل کر دیا جائے گا، دوسرا پارہ دے دیا جائے گا آپ کو۔ تو یہاں پر الحمدللہ تقریباً 9 یا 10 ہفتوں کے اندر ہم لوگوں نے ایک پارہ الحمدللہ مکمل کر لیا ہے، ترجمہ و تفسیر کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس محنت کو قبول فرمائے، اور جو باتیں بتائی گئی ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں پر پہلا پارہ مکمل ہو گیا، انشاءاللہ اگلا ہفتہ شروع کریں گے دوسرا پارہ۔ لیکن جو دوسرا پارہ شروع ہو رہا ہے سیقول السفہاء، بہت اہم مضمون ہے قرآن کریم کے اعتبار سے، اس لیے ذرا سا وقت ہے، ہم مختصر میں بتلا دیتے ہیں کہ آگے آنے والے مضمون کیوں ہیں، کیونکہ بہت اہم ہے اور آج کے دور کے لیے بھی اہم ہے۔ کیا ہے؟ آگے آیت میں تبدیل قبلہ کا واقعہ ہے، قبلہ کو تبدیل کرنے کا۔ دیکھیے 3 اسلام میں بہت بڑی اہم جگہ ہے۔ نمبر 1 خانہ کعبہ، نمبر 2 مسجد نبوی، نمبر 3 مسجد اقصی۔ مسجد اقصی قبلہ اول تھی، اس کو اللہ نے کیا کر دیا؟ تبدیل کر کے
بنا دیا قبلہ خانہ کعبہ کو، حالانکہ اس سے بھی پہلے جو قبلہ تھا وہ خانہ کعبہ ہی تھا۔ تو اس کے بارے میں ذرا سا مختصر بتلا دیتے ہیں، اور یہ بڑی اہم چیز ہے، اس کے بارے میں شروع سے جنگ چلا آ رہا ہے اور آج بھی ہے، کل کی بات ہے اسی کے بارے میں لڑائی ہوئی، آپ نیوز دیکھے ہوں گے، چھایا ہوا ہوگا یہ معاملہ، یہ شروع سے ہے اور آخر تک چلے گا۔ یہ قیامت کے بارے میں بھی حضور نے جو حدیث بتلائی ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو مختصر میں یہ بتلاتے ہیں، جو بیت المقدس ہے یہ اسلام کی تیسری سب سے بڑی اہم جگہ ہے، اور اس کو بنایا تھا سب سے پہلے سلیمان علیہ السلام نے۔ سلیمان علیہ السلام بہت بڑے نبی اور رسول گزرے ہیں، ان کا زمانہ عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 900 سال پہلے کا ہے، یہ بنائے، اور اس سے بھی پہلے 1000 سال تقریباً 1100-1200 سال پہلے ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ بنا چکے تھے پہلے، اور ابراہیم علیہ السلام کا بھی جو قبلہ تھا وہ خانہ کعبہ ہی تھا۔ تو بہرحال مسجد اقصیٰ اسلام کے اعتبار سے تیسری بڑی اہم ہے، اور اس کے بارے میں اللہ کے رسول نے حدیث میں فرمایا کہ 3 جگہ مسلمانوں کو سفر کرنا چاہیے اس کو دیکھنے کے لیے، ایک کعبہ، دوسرے مسجد نبوی، اور تیسرے مسجد اقصیٰ۔ تو پہلے تو بہت سارے مسلمانوں کے کنٹرول میں رہا، تقریباً حضرت عمر کے دور سے لے کر 1099 تک حضرت عمر نے فتح کیا ہے، حضرت عمر کے دور میں فتح ہوا ہے وہ مسجد اقصیٰ۔ اس کی اور بھی بڑی پرانی تاریخ ہے۔ مسجد اقصیٰ یہودیوں کا بھی قبلہ ہے، عیسائیوں کا بھی قبلہ ہے۔ ان کو بنایا ہے پہلے کون؟ سلیمان علیہ السلام نے۔ اس کے بعد سلیمان علیہ السلام کا زمانہ کب ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 900 سال پہلے۔ پھر اس کو توڑ دیا ہے بخت نصر، ایک عراق کا بادشاہ گزرا ہے، اس کا نام ہے بخت نصر، اس نے توڑ دیا ہے عیسیٰ علیہ السلام سے 587 سال پہلے، بالکل نیست و نابود کر دیا۔ اس کے بعد 136 سال بعد پھر دوبارہ بنایا ہے عزیر علیہ السلام کی قیادت میں ان لوگوں نے مسجد اقصیٰ کو۔ اس کے بعد پھر سن 70 عیسوی میں، آج کتنا چل رہا ہے؟ 2023، سن 70 عیسوی میں ایک رومیوں کا بادشاہ جرنیل گزرا ہے ٹائٹس، اس کو اردو میں تیتوس کہتے ہیں، اس نے گرا دیا ہے، اور آج تک ان کا کعبہ گرا ہوا ہے، یہودیوں کا کعبہ گرا ہوا ہے، اور ایک صرف دیوار ہے جس کو ویلنگ وال بولتے ہیں، وہاں جاتے ہیں، روتے ہیں، گاتے ہیں، لیکن ان کے لیے وہی حیثیت ہے جو ہمارے لیے کعبہ کی ہے۔ آج ان کی حکومت ہے، اسی لیے ان کے دل میں آگ لگی ہوئی، وہ چاہتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ کو گرا دے اور وہاں پر ہیکل سلیمانی بنائے۔ ہیکل سلیمانی کیا ہے؟ وہی ان کی عبادت گاہ، اور سارا نقشہ تیار ہو گیا ہے، یہودی کر چکے ہیں، وہ چاہتے ہیں، اسی لیے جھڑپ اور جنگ ہوتا رہتا ہے، مسجد اقصیٰ کو گرائیں اور وہاں پر آباد کر دے اس کو، اور جا کر وہاں پر کیا کریں؟ قربانی کرے۔ یہودیوں کے ہاں سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ قربانی۔ ہمارے یہاں نماز ہے، تو آج مسجد اقصیٰ ہے، وہاں پر وہ چاہتے ہیں اس کو گرا دیں اور ہیکل وہاں پر بنائیں، ٹیمپل، اور قربانی کرے۔ تب ان کا ماننا ہے کہ ہمارا مسیحا آئے گا۔ کون آئے گا؟ ہمارا مسیحا آئے گا، جس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ دجال، جس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ دجال۔ ان کا مانتا ہے کہ آئے گا، پھر ہماری حکومت دنیا پر ہوگی، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اس بارے میں وقت کم ہے، بات جلدی سے مختصر کر دیتے ہیں۔ ان کے دل میں آگ لگی ہوئی ہے اور چاہتے ہیں کہ اسی طرح اس کو ہٹائیں اور وہاں پر تعمیر کریں، اسی وجہ سے چھڑپ ہوتا رہتا ہے۔ اور اس بارے میں 2 حدیث سنا کر بات ختم کر دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے قریب مسجد اقصیٰ کو ایک جماعت فتح کرے گی۔ اس سے کیا بات پتہ چلی؟ کہ مسجد اقصیٰ دوسروں کے ہاتھ میں ہوگی، ابھی دوسروں کے ہاتھ میں ہے۔ قیامت کے قریب مسجد اقصیٰ کو ایک جماعت فتح کرے گی جو سیاہ جھنڈے لے کر نکلے گی، اور اس جھنڈے کو، اس کے رخ کو کوئی موڑ نہیں سکے گا، اور جا کر وہ سیدھے خراسان سے چلے گی اور جا کر ایلیا میں نصب کر دے گی۔ آج حضور کے دور کا جو خراسان ہے آج افغانستان ہے، اور ایلیا جو ہے حضور کے دور کا آج کا یروشلم ہے، جہاں پر وہ مسجد اقصیٰ آباد ہے۔ تو حضور نے کیا پیشن گوئی کی ہے؟ ایک جماعت نکلے گی جو یہاں سے اس کا رخ کوئی موڑ نہیں سکے گا، اور جا کر وہ جھنڈا جا کر اس کو فتح کر لے گی۔ اور دیکھیے بہت ظلم ہو رہا ہے وہاں پر مسلمانوں پر، عورتوں کے ساتھ، بچیوں کے ساتھ،
اور یہ دنیا جو اپنے آپ کو کہتی ہے کہ ہم انصاف پسند ہیں اور سیکولر کہتی ہے مسلمانوں کو مارا جا رہا، کوئی دنیا والے آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو بہرحال ایک حدیث تو یہ ہے، اس کے بارے میں ہم نے بتلایا کہ حضور کے دور کا جو ہے وہ افغانستان ہے، خراسان، اور ایلیا جو ہے وہ یروشلم ہے۔ تو بہرحال ہم تو دعا کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہاں کے مسلمانوں کے اللہ تعالیٰ کیا کرے، مدد فرمائے اور ان کو صبر دے، اور جو بیچارے شہید ہو گئے ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ان کے لیے دعا کرنی چاہیے، ہم لوگوں کو ان کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ ایک سوال ہے آپ کی طرف سے، سوال یہ ہے کہ عورتوں کو سجدہ کیسا کرنا چاہیے، مہربانی کر کے وضاحت فرما دیں۔ دیکھیے، عورتوں کی نماز میں اور مردوں کی نماز میں ذرا سا فرق ہے، ذرا سا فرق ہے۔ ہم کسی دن چاہ رہے تھے کہ اس کو تفصیل سے بتلا دے، لیکن یہاں پر سوال جو کیا گیا ہے وہی بتلائیں گے۔ سوال یہ کیا گیا ہے کہ عورتوں کو سجدہ کیسا کرنا چاہیے، کیسی کرنی چاہیے وغیرہ وغیرہ۔ تو سجدے کی حالت یہ ہوگی، دیکھیے مرد کے لیے ہے کہ وہ لمبا سجدہ کرے، لمبا مطلب اپنے آپ کو کھل کر سجدہ کرے، آگے سر رکھے، مردوں کا بتا رہے ہیں ہم، آگے سر رکھے اور اپنی کہنی جو ہے وہ اپنی جو پسلی ہے اس سے الگ رکھے، اور بیچ میں گیپ ہونا چاہیے۔ سر رکھا ہے اور ادھر ہے سجدہ، بیچ میں کچھ گیپ ہو، یہ مردوں کا طریقہ ہے زیادہ کھل کر۔ عورتوں کا کیا طریقہ ہے، بالکل چپک کر، جتنا اپنے آپ کو سمیٹ کر نماز پڑھے اس کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ تو سجدہ اس طرح کرنی چاہیے عورتوں کو کہ اپنے آپ کو سمیٹے اور زیادہ سے زیادہ چپکا لے، تاکہ اس میں پردہ کا بھی خیال ہے کہ پردہ بھی اچھی طریقے سے ہو جائے، زیادہ سے زیادہ چمٹا لے اپنے آپ کو زمین میں۔ مثال کے طور پر بیٹھے تو ہم طریقہ بتلا دیتے ہیں، شاید آپ لوگ پردے کے پیچھے ہیں، بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ بایاں پاؤں کو اس طرح بچھا کر اس پر بیٹھ جانا چاہیے، اور دایاں پاؤں جو ہے وہ اس طرف داہنے طرف اس کی انگلی نکل جانی چاہیے، عورتوں کے لیے اس طرف ہو جائے۔ اس کے بعد سجدہ میں جائے اور جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو سمٹ جائے، گیپ نہیں ہونا چاہیے، عورتوں کے سجدے میں گیپ نہیں ہونا چاہیے، اپنے آپ کو سمیٹے اور چپک کر زیادہ سے زیادہ زمین میں سجدہ کرے۔ یہ عورتوں کا طریقہ ہے سجدہ کرنے کا۔